افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ اور وہ شخص جس نے اس میں اللہ کے ذریعے اپنی شرح صدر کر لی۔ شرح صدر کیا ہوتی ہے؟ قلب کا بیدار ہونا، روحوں کا اپنے اپنے مقام پر چلے جانا۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، تو جس نے شرح صدر کر لی اس میں اللہ کے ذریعے، تو وہ ہے صحیح اسلام پر۔ اسلام کیا ہے اس کی تشریح قرآن نے بیان کر دی۔ اسلام ہے نام شرح صدر کا، قرآن میں لکھا۔ اور اس کے بعد کیا کہا کہ جب شرح صدر تیری ہو گئی تو کیا ہوگا؟ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، تو شرح صدر جب ہو جائے گی تو پھر وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر قائم ہو جائے گا۔ سمجھے؟ اب اس کے بعد جو ہے اس کی ضد بتائی کہ اگر گمراہ ہوا تو کیا ہوگا؟ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، اور وہ تباہ ہو جائیں گے کہ جن کے جو قلب تھے اتنے سخت ہو گئے کہ ذکر اللہ نے سرایت نہیں کیا۔ تو تباہی اور ہلاکت کہاں ہے؟ روزہ چھوڑنے میں، نماز چھوڑنے میں، سجدے مس کرنے میں نہیں ہے۔ گمراہی، تباہی، ہلاکت ہے اس قلب کے اللہ کے نور کو ایکسپٹ نہ کرنے میں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور یہ بات کوئی مولوی نہیں کہتا۔ لیکن قرآن نے کہا فویل، ویل کا مطلب ہوتا ہے تباہی۔ جیسے اردو میں کہتے ہیں نا، وہ میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، میں لٹ گیا، میں لٹ گیا، کہتے ہیں نا اس طرح۔ اسی طرح عربی زبان میں بھی کہتے ہیں وہ یا ویلی، یا ویلی، یا ویلی، یعنی برباد ہو گئے، یا ویلی، یہ تباہ ہو گئے۔ یہ وہی یا ویلی ہے جس کی سزائیں ہم سنتے رہتے ہیں۔ فویل، تو پھر وہ یا ویلی ہو گیا، فویل پھر وہ تباہ ہو گیا۔ کون؟ للقاسیتی، کہ جن کو سختی ملی، قلوبہم، ان کے دلوں میں، من ذکر اللہ، ذکر اللہ کے لیے۔ اب یہاں ایک باریک نکتہ ہے تنویر اور ندیم بھائی اور فرید بھائی، بڑا باریک نکتہ۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ سختی صرف ذکر اللہ کے لیے ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ کوئی اللہ کے نام پہ لوگوں کو پیسے بانٹ رہا ہے، آٹا بانٹ رہا ہے، چاول بانٹ رہا ہے، آپ کہیں گے بڑا نرم دل ہے۔ یہ آپ لوگوں کے ذہن میں جو ہے غبار ہے کہ یہ تو بڑا سخی ہے، یہ تو بڑا نرم ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، وہ جو گمراہی کا سبب بنے گی سختی، وہ دل کی ذکر اللہ کے لیے سختی ہے، انسان کے لیے نہیں ہے۔ انسان کی محبت آ جائے گی، درد بھی ہوگا، خرچ بھی کرے گا لوگوں، لیکن ذکر اللہ کے لیے سختی ہے نا۔ اور جب کسی کا قلب اللہ کے ذکر کے حوالے سے سخت ہو جائے، اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سختی کا ذکر کیا، ورنہ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ دل پتھر ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ کیوں نہیں کہا؟ کہ پتھر اگر کہہ دیتا تو پتھر میں بھی روح جمادی ہوتی ہے۔ پتھر میں بھی روح جمادی ہوتی ہے۔ اب پھر یہ سختی، یہ جمود کہاں سے آیا؟ غور سے سنیں، میں آپ کو جو بتا رہا ہوں یہ آپ دوبارہ نہیں سنیں گے۔ پھر یہ سختی کہاں سے آئی؟ جو سختی پتھر میں ہوتی ہے، اب دیکھیں کتنا سخت ہے نا یہ بھی دیکھیں کتنا سخت، یہ بھی دیکھیں کتنا سخت۔
بہت سخت ہے نا، بالکل انگلی نہیں جا رہی نا اندر، ہاں؟ اوپر نیچے نہیں ہو رہا، بڑا سخت ہے یہ۔ اللہ نے اس پتھر کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے کہا کہ بھئی ان کے دل میں جو ہے وہ سختی آ گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پتھر کی سختی تو روح جمادی سے ہے، یہ جو سختی ہے یہ کیا ہے؟ یہ سختی ایسی روح کے ذریعے اللہ قائم کرتا ہے انسان کے دل میں کہ جو اس کی صفت قہر سے منسلک ہے۔ اگر کسی کے قلب میں یہ سختی آ جائے، کسی کے قلب میں یہ سختی آ جائے، تو جس نے دیدار الہی کیا ہے نا، جس کو حکم ہوا ہے کہ پتھر پر نظر ڈال کے سونا بنا دو، پتھر پہ نظر ڈال کے سونا، تو پتھر کے اوپر نظر ڈال رہا ہے وہ اور اس کو سونا بنا سکتا ہے، اس کی نظر اگر اس پر پڑے گی سختی والے قلب کے اوپر تو کچھ نہیں بگاڑ سکتی دیدار الہی والے کی نظر۔ جس کی نظروں میں اللہ کی تجلیات ہوں وہ عام پتھر کو تو سونا بنا دے گی، لیکن اس دل کے پتھر کو جس میں وہ سختی ہے جو اس کی قہاری مخلوق کے جمود سے قائم ہوئی ہے، اس کو نہیں کچھ بگاڑ سکتی اس کا۔ پھر ان کا حال کیا ہے؟ آپ جو مرضی آئے نصیحتیں کریں، قرآن حدیث سنائیں، بیکار۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اب ہماری انجمن کے لوگ ہی دیکھ لیں، ہم یہاں بیٹھ کے قرآن اور حدیث کی باتیں کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہٹ کے کوئی بات ہی نہیں کرتے، پھر بھی وہ پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرتے رہتے ہیں، ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ان کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ابھی غیبت کا وقت تھا تو یہ بندہ اکیلا تھا، اب لاکھوں لوگ اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تم اپنی اوقات دیکھو، تم اپنے دیکھو کتنے مقدس ہو، کیا تم نے مشن کا کام کیا ہے؟ ہیں؟ دیکھو بھئی اگر کوئی شخص اہل خانہ میں سے ہو کہ یہ جی بھئی فلاں یعنی ولی کا بیٹا ہے، فلاں ولی کی جو ہے یہ گھرانہ ہے، یہ بیوی ہے، یہ چچا ہے، تو ان کو تو آلریڈی لوگ عزت دیتے ہیں اور ان کو عزت بھی دیتے ہیں، ان کی بات بھی سنتے ہیں۔ لیکن ایسا کب ہوتا ہے کہ سرکار گوھر شاہی کا پورا گھرانہ ہو، تنظیم بنائی، اس کے بڑے بڑے عہدیدار ہوں، سب ان کی بات مانتے ہوں، لیکن چند سالوں بعد ان کے منہ پہ کوئی موتنے کے لیے تیار نہ ہو، اور ایک عام آدمی جس کو کافر کہا گیا، جس کو منافق کہا گیا، جس کو دشمن اسلام کہا گیا، دشمن سرکار کہا گیا، آج لاکھوں لوگ اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بس ایسے ہی ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ نہیں، آپ کی تاثیر کہاں گئی؟ آپ تو بڑے خاندان کے لوگ ہیں نا، تو کہاں گئی آپ کی تاثیر؟ لوگوں نے تو آپ کو سجدے کیے تھے نا، اب اپنے گھروں پر کیوں بیٹھے ہیں لوگ؟ چچا غالب نے کہا تھا دیر نہیں حرم نہیں، بیٹھے ہیں راہ گزر پہ ہم نہ کسی ولی کی اولاد میں سے ہیں، نہ ہم محمد رسول اللہ کی آل میں سے ہیں۔ ہمارے دادا کا نام تو گھسیٹا رام تھا، والد صاحب کا نام ننو تھا، فتح پور سیکری سے تعلق تھا،
ہمارا نام پاکستان میں پیدا ہوئے محمد یونس پڑ گیا، اس وقت بھی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ پھر سرکار گوھر شاہی کے پاس گئے تو سرکار نے کیچڑ میں ہاتھ ڈال کے ہمارے دلوں اور روحوں کو نکالا۔ ہم جیسے منحوس لوگوں کے اوپر سرکار کا کرم اور فضل ہوا، سرکار گوھر شاہی نے اپنی نسبت عطا فرمائی۔ بس اس نسبت کا یہ اثر ہے کہ جب یہ کسی کو نسبت حاصل ہو تو اس کی زبان میں تاثیر، اس کے بلانے میں اذن۔ تم اہل خانہ ہو کر تمہارے ہاتھ خالی ہیں، تمہاری آنکھیں، زبان، کان خالی ہیں۔ سال، ڈیڑھ سال، 2 سال تو لوگوں نے دیکھا، اس کے بعد جب کسی کو فیض نہیں ہوا وہاں سے، سب بھاگ گئے۔ پھر شور مچایا، آؤ مزار سے فیض حاصل کرو۔ جو یہ جھوٹے کشف والے بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی مزار کے اوپر آنا، وہاں بیٹھ کے کشف کریں گے۔ لو اب دیکھو نا، یہ جاہل لوگوں کو ہی بیوقوف بنا سکتے ہیں۔ کیا آپ نے یہ سنا ہے کہ کسی نے حضور پاک سے کشف میں ملاقات کرنی ہو تو وہ مدینے جا رہا ہے؟ کشف کے لیے تو ضروری کہیں بھی بیٹھ کے مل لو، حالت کشف میں کہیں بھی بیٹھ کے مل لو۔ انہوں نے یہ حرکتیں کی کیونکہ اندر خالی تھا۔ خیر، فوائل للقاسیات قلوبہم من ذکر اللہ، کہ وہ تباہ ہو جائیں گے۔ کیا چیز تباہ ہوگی ان کی؟ جن کے دلوں میں سختی ہے، ان کی کیا چیز تباہ ہوگی؟ روزہ، حج، زکوٰۃ، رزق حلال، سب تباہ۔ کسی عمل کا ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ فویل، پھر تباہی تباہی ہے۔ اور آخر میں کیا کہا کہ اگر کسی کے دل میں سختی ہو ذکر اللہ کے لیے، اور اس کے دل میں ذکر اللہ داخل نہ ہو رہا ہو، تو فرمایا کہ اولئک فی ضلال مبین، تو وہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ ہم اس چیز کو دیکھ ہی نہیں رہے۔ کتنے فرقے بنے ہوئے، کوئی دیکھ ہی نہیں رہا کہ بھئی اس کے قلب میں ذکر اللہ داخل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اس کو کون دیکھ رہا ہے؟ عقیدوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ عمر بن خطاب کو پکارتا ہے، یہ غوث اعظم کو پکارتا ہے، یہ مولا علی کو پکارتا ہے، کسی کو بھی پکارو، اور اس کے دل کی سختی اور نرمی کو تو دیکھو۔ قرآن نے اس کو ہدایت اور گمراہی کہا ہے۔ لگے ہوئے ہیں ادھر، سب پکار رہے ہیں ایک دوسرے کو، پکارتے رہو، کیا فائدہ ہوگا اس کا؟ گمراہی ہدایت اس میں نہیں ہے کہ تم کس کے ماننے والے ہو، گمراہی ہدایت اس میں ہے کہ تیرے دل میں اللہ کا ذکر داخل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ایک دوسرے مقام پر قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ایسے لوگوں کی پیروی اور اطاعت مت کرو جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے۔ آپ تو جس کا جی چاہتا ہے جس مولوی کو فالو کرنے لگ جاتا ہے، پیروی کرتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہم نے فلاں آدمی کی پیروی کرنی ہے، فلاں عالم کی جو ہے پیروی کرنی ہے، تو اس سے پوچھیں جا کے کہ بھئی آپ کا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اور پھر ہمارا دعویٰ کیا ہے؟ ارے ہم نے تو پورے قرآن میں 10 قرآن ختم کیے تھے رمضان میں، ہم نے تو بہت دفعہ قرآن پڑھا۔ کیا پڑھا ہے تم نے قرآن میں؟ کیا پڑھا ہے تم نے قرآن میں؟ کسی سے نہیں سنا میں نے، یہ آج تک کسی سے نہیں سنا آج تک کہ ایسے عالم کی پیروی جائز نہیں ہے جس کا قلب اللہ کا ذاکر نہیں ہے۔ تو قرآن میں ہے، سورۃ الکہف میں ہے، وَلَا تُطِعْ، مت کرو اطاعت، مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ایسے لوگوں کی جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ صرف اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا۔ یہ اسلام، یہ قرآن، یہ اسلام ہے۔ کون سا فرقہ ہے؟ سنی، شیعہ،
وہابی دیوبندی کون ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ہدایت دل کے ذکر اللہ کرنے میں ہے اور گمراہی دل کے سخت ہونے میں ہے؟ قرآن بتاتا ہے، کوئی نہیں بتا رہا، نہ شیعہ، نہ سنی، وہابی، نہ دیوبندی، کوئی بھی نہیں۔ نہ کسی نے یہ بتایا کہ کسی عالم کی پیروی کرنے سے پہلے یہ معلوم کر لو کہ اس کا قلب کہیں اللہ کے ذکر سے غافل تو نہیں ہے۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے شیعوں کو، سنیوں کو، وہابیوں کو، بریلویوں کو پتہ ہی نہیں ہے ذکر اللہ بھی ہوتا ہے قلب میں۔ کہ لگاتے رہو نعرے، خوب لگاؤ نعرے، یا حسین، یا علی، یا عمر بن خطاب، یا مائی ابا، خوب لگاؤ نعرے۔ کیا ملے گا تمہیں ان نعروں سے؟ جب دل کی سختی دور نہیں ہوئی تو پھر جس کا مزہ یا غوث تو پکارتے رہو۔ اللہ نے اسٹیمپ لگا دی ہے، اب تم پکارتے رہو، یا غوث المدد، یا داتا، یا خواجہ، بلاتے رہو۔ پرابلم فکس کرنا نہیں آتی تمہاری امت کو، تمہاری قوم کو۔ ارے ایسے ہی بکواس کرتے رہتے، میں نے قرآن پڑھ لیا۔ ابے کیا کدو پڑھا ہے تو نے؟ کیا قرآن پڑھا ہے تو نے؟ کیا پڑھا ہے قرآن میں؟ جب تجھے یہ نہیں پتا کہ ہدایت اور گمراہی کیا ہے، جب تجھے یہ نہیں پتا کہ کس عالم کو فالو کرنا ہے، تو پھر کیا پڑھا ہے تو نے؟ یہ لکھا ہوا ہے قرآن۔ لے جاؤ ان باتوں کو اٹھا کے کسی عالم کے پاس، ٹیڑھا میڑھا کر کے مفہوم اپنا گرویدہ تمہیں بنا لے گا۔ بیٹا جاؤ، آپ تو جائیں گے کہ بھئی عالم کی جو ہے نا ایک سے ایک کر دیں گے، بجا دیں گے، ٹھوک دیں گے سالے کو۔ وہ جا کے بیٹھو گے، وہ تمہیں ایک نئی کہانی سنا دے گا، اس کا یہ نہیں یہ مطلب ہے، اس کا یہ نہیں یہ مطلب۔ اسی طرح گمراہ ہوتے رہتی ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ نے تو کہہ دیا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ایسے لوگوں کی اطاعت و پیروی نہ کرو جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو عالم صاحب سامنے بیٹھے ہیں ان کا دل اللہ اللہ کرتا ہے یا نہیں ہے؟ بھائی ہم کو کیسے پتا چلے گا؟ بالکل نہیں پتا چلتا ہم کو کیسے پتا چلے؟ ہم کو اپنا پتا نہیں ہے، تم زمانے کی بات کرتے ہو۔ یہ تو تب پتا چلے گا جب سیدنا سرکار گوھر شاہی کی بات مانیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم تم کو کسوٹی دے رہے ہیں اپنے آپ کو پہچاننے کی، اس بات کو جاننے کی کہ اللہ مجھ پر کتنا مہربان ہے، اپنے مرشد کو پہچاننے کی کہ وہ جعلی ہے، فراڈی ہے یا سچا مرشد ہے۔ ایک ہی کسوٹی دی ہے کہ جب تیرے دل میں اللہ کا ذکر آ جائے گا، وہ ادھر بھی اللہ ادھر بھی اللہ، رکت طاری ہو جائے گی، سمجھ جانا ولی کامل ہے۔ جب تیرے دل میں اللہ کا نور آ جائے گا نا، پھر تو عالم کے پاس چلے جانا، ولی کو پہچان لیا تو عالم کون سی کھیت کی مولی ہے؟ جس عالم کو دیکھ کے دل اللہ 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 میں رقت آ جائے، سمجھ جاؤ اس کے دل میں بھی اللہ کا نور ہے۔ اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو دوسرے عالم کے پاس جاؤ، تیسرے، چوتھے، اور جب کچھ بھی نہ ہو تو پھر بس آرام سے گھر بیٹھ کے ذکر اللہ کرو اور اللہ کو کہو کہ اب تو کہیں سے مجھے علم نہیں مل رہا، اب تو ہی اس کا بندوبست کر۔ تو پھر وہ اللہ اپنے رسول کو حکم دے گا کہ جاؤ اس کو علم دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء من صدری، کہ علماء وہ ہیں جن کو میرے سینے سے فیض ہوا ہے۔ اور تم مدرسے میں جا کے لونڈے بازی کر رہے ہو اور فیض لے رہے ہو، یہ کون سا فیض ہو رہا؟